السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ دوحہ میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں ایک وفد نے بدھ کو دیر گئے امریکی سفیروں اور افغانستان کے لیے یورپی ممالک کے خصوصی نمائندوں سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ابو القہار بلخی نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا ہے کہ وزیر متقی نے نئی اسلامی حکومت کے بارے میں وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے افغان عوام کی قومی دولت پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ وزیر متقی نے کہا کہ نئی افغان حکومت نے ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر اپنے تمام وعدے پورے کیے ہیں جن کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سفیروں اور خصوصی نمائندوں نے وزیر متقی کے ریمارکس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسی ملاقاتوں کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ بلخی کے مطابق وزیر متقی نے دوحہ میں افغانستان کے لیے امریکی مشن کے سربراہ آئن میکری سے بھی ملاقات کی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران میں بدھ کو افغانستان پر ہونے والے اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہوئے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر زور دیا کہ وہ تعمیر نو کے لیے افغانستان کی مالی امداد دوبارہ شروع کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان سے امریکہ کی فوج کے انخلا کے تفصیلی جائزے کا حکم دیا ہے، جہاں امریکہ نے 2 دہائیوں سے جاری جنگ اگست میں ختم کر دی تھی۔ بدھ کو واشنگٹن کے قریب فارن سروس انسٹی ٹیوٹ میں قانون سازوں اور سفارتکاروں کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ میں نے انخلا کی منصوبہ بندی، عمل درآمد اور لوگوں کو منتقلی کے عمل کے مفصل جائزے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس جائزے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اس جائزے سے محکمہ خارجہ کے نئے ملازمین، ہمارے افغان دوست اور شراکت دار استفادہ کر سکیں گے کہ وہ کس طرح آئندہ اس طرح کی صورتحال میں بہتر منصوبہ بندی کر کے صحیح وقت پر درست فیصلے کریں گے۔ پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان سے ملنے والی سرحد پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کے سلسلے میں جو تازہ اقدامات کیے ہیں ان کا اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے خیر مقدم کیا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان سے مشکلات میں گھرے افغانستان تک اشیاء کی ترسیل آسان ہو جائے گی اور لوگ سرحد پار کرنے کی غرض سے اسمگلروں کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اگست کے وسط میں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تھا، اس کے بعد سے پاکستان نے مشترکہ سرحد پر کڑی پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن اب ان میں نرمی کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے بے گھر ہونے والے افغانوں کے لیے فوری بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے۔ عالمی ادارے کی ایک حالیہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ افغانوں کی نصف سے زیادہ آبادی، جن کی تعداد تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ ہے، شدید بھوک کا شکار ہیں۔ ادارے نے خبردار کیا کہ موسم سرما شدت اختیار کرنے والا ہے جب متعدد علاقے باقی ملک سے کٹ جائیں گے، جہاں متاثرہ خاندانوں کو زندہ رہنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادی اشیاء کی بہت ضرورت ہے۔ نیٹو کے معاون سیکرٹری جنرل برائے آپریشن جان مینزا نے کہا ہے کہ نیٹو کا افغان مشن تنازع کے شکار ملک کی تعمیر نو میں الجھ کر دراصل سست روی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت نیٹو کے مشن کی جانب سے تقریباً 20 سال تک افغانستان سے وابستہ رہنے اور حاصل کردہ کارکردگی اور تجربے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ منزا حاصل کردہ سبق سے متعلق اپنی تفصیلی رپورٹ نیٹو کے وزرائے خارجہ کے آئندہ اجلاس کے سامنے پیش کریں گے، جس کا 2 روزہ اجلاس 30 نومبر اور 1 دسمبر کو منعقد ہوگا۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد داعش، دہشت گرد گروپ کے افغان دھڑے اور القاعدہ تیزی کے ساتھ اپنی قوت میں اضافہ کرتی جا رہی ہیں، جو امریکہ
اور مغرب کے خلاف حملوں کے اعتبار سے قابل تشویش ہے، اور طاقت کا یہ حصول پچھلے اندازوں سے کہیں زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کے تیسرے اعلیٰ ترین عہدیدار نے منگل کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ تازہ ترین خفیہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ داعش خراسان بیرون ملک کارروائی کے لیے تیزی سے زور پکڑتی جا رہی ہے، جبکہ القاعدہ کے دہشت گرد جنگجو بھی اپنے عزائم میں اس سے زیادہ پیچھے دکھائی نہیں دیتے۔ سینیٹ کی مسلح افواج کی قائمہ کمیٹی کے روبرو سماعت کے دوران امریکی محکمہ دفاع کے نائب وزیر کولن کیل نے بتایا کہ القاعدہ اور داعش خراسان دونوں ہی بیرون ملک کارروائیاں کرنے کے عزائم کا دم بھرتی ہیں۔ کئی ماہ پہلے امریکی اور مغربی حکام متنبہ کرتے رہے ہیں کہ یہ گروپ امریکی فوج کی ملک میں غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ حکام اور تجزیہ کاروں نے انتباہ جاری کیا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے چند ہی ماہ قبل خاص طور پر داعش خراسان افغانستان اور ہمسایہ ملکوں میں اپنے خفیہ نیٹ ورکس کو مضبوط بنا رہی ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کا اسلام آباد کی جانب مارچ جاری ہے، جسے روکنے کے لیے جی ٹی روڈ پر مختلف مقامات پر جھڑپوں اور جلاؤ گھیراؤ کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے مذاکرات کی کوششیں بھی جاری رکھی ہوئی ہیں۔ حکومت کا اصرار ہے کہ ٹی ایل پی اپنا مارچ منسوخ کر دے، جبکہ مذہبی جماعت کا مطالبہ ہے کہ پہلے حکومت اپنے وعدے پورے کرے۔ اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت کے وزراء نے جمعرات کو ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے ٹی ایل پی کی مرکزی شورا کے ارکان سے رابطہ کیا، جس میں ٹی ایل پی سے احتجاج ختم کرنے کے لیے کہا گیا۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے حال ہی میں دو الگ الگ فیصلوں میں ملک میں پنچایت اور جرگے کے فیصلوں کو قوانین اور اسلامی احکامات کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے کارکنوں اور قانونی ماہرین نے ان فیصلوں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امکان ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک میں جرگے اور پنچایت کی رواج کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے حال ہی میں جائیداد سے متعلق جرگے کے فیصلے کو اسلامی احکامات سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے نکاح نامے میں ختم نبوت کا خانہ ڈالنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ قرارداد پاکستان مسلم لیگ ق کی رکن اسمبلی ختیجہ عمر نے پیش کی تھی، جس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم، قادیانی اور احمدی وغیرہ کا فرق واضح کرنے کے لیے طے نادرہ اور پاسپورٹ فارم میں درج حلف نامے کی طرز پر مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت وضع کیے گئے قواعد کے قاعدہ نمبر 8 اور 10 کے تحت مجوزہ نکاح نامہ فارم میں ختم نبوت کے حلف کا کالم شامل کیا جائے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ منظور ہونے والی قرارداد کے فوری طور پر تو شاید کوئی نتائج سامنے نہ آئیں، البتہ مستقبل قریب میں کوئی بڑا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ مذکورہ قرارداد 26 اکتوبر 2021 کو پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی تھی۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست تری پورہ میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہونے والے پرتشدد واقعات میں کمی آئی ہے، تاہم رپورٹس کے مطابق بعض علاقوں میں اب بھی کشیدگی ہے اور قبائلیوں اور ہندوؤں کو آبادی کے درمیان بسے مسلمان محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان واقعات کے دوران مبینہ طور پر تقریباً 1 درجن مسجدوں اور مسلمانوں کے متعدد مکانوں اور دکانوں پر حملے کیے، انہیں نظر آتش کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ واقعات دائیں بازو کی جماعتوں وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی جانب سے نکالی جانے والی ریلیوں کے دوران پیش آئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ریلیاں بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کے خلاف بطور احتجاج نکالی گئی تھیں۔ مسلمانوں کی جانب سے وشوا ہندو پریشد کے خلاف شکایت کیے جانے کے بعد نامعلوم افراد کے خلاف ایک کیس درج کر لیا گیا ہے،
تاہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ہندو تنظیموں کے بعض رہنماؤں نے ان واقعات میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ چین امریکہ کے مقابلے میں اپنی فوجی استعداد کو تیزی سے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس کی ایک حالیہ مثال بیجنگ کے ہائپر سونک میزائل سسٹم کے تجربے کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ فوجی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ بیجنگ نے 27 جولائی کو زمین کے مدار میں کیے گئے انتہائی تیز رفتار نظام کا تجربہ کیا۔ فوجی حکام اس امر کو انتہائی تشویش کا باعث بھی قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے نشریاتی ادارے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ ہم نے ہائپرسونک ہتھیاروں کے نظام کے تجربے کے ایک انتہائی اہم واقعے کا مشاہدہ کیا ہے۔ دوسری جانب چین نے کسی بھی ہائپرسونک میزائل کے تجربے کی تردید کی ہے۔ اس تجربے کے بعد بیجنگ کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک سے زائد بار استعمال کی جانے والی خلائی گاڑی کا تجربہ کیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی چین کے ہائپرسونک میزائل تجربے پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے پریس بریفنگ میں وائس آف امریکہ کے سوالات پر کہا کہ امریکہ تیزی سے بڑھتے ہوئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے تیار ہے اور اس ضمن میں اپنی استعداد کار بڑھانے اور وسائل پر کام کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو اعلان کیا کہ امریکہ شراکت داروں کے ساتھ ہند بحر الکاہل یعنی انڈو پیسیفک اقتصادی لاہ عمل کی ترقی کے لیے طریقہ کار تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے صدر جو بائیڈن نے مشرقی ایشیا کے خطے میں اہم لیڈروں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں شرکت کر کے مشرقی ایشیائی سفارتکاری کا دوبارہ آغاز کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس فیصلے کا اعلان بدھ کے صبح ورچوئل ایسٹ ایشیا سمٹ میں بائیڈن کی شرکت کے بعد کیا گیا۔ گروپ نے چین کے بڑھتے ہوئے عزائم، شمالی کوریا کے رویے اور میانمار میں بغاوت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا۔ ایران نے بدھ کے روز کہا کہ وہ اپنے جوہری ترقیاتی پروگرام کے بارے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت نومبر کے آخر تک دوبارہ شروع کرے گا۔ سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے کے لیے نئی مذاکرات کی دوسرے فریقین کی جانب سے فوری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری تہران کے کلیدی جوہری مذاکرات کار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہم نومبر کے اختتام سے پہلے مذاکرات شروع کرنے پر متفق ہیں۔ درست تاریخ کا اعلان اگلے ہفتے کے دوران کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ایران جوہری معاہدے سے متعلق اپنے پہلے وعدوں پر عمل پیرا ہو اور یورینیم کی افزودگی میں تیز رفتار پیشرفت کو ختم کر دے۔ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ میلی نے پیر کے روز ایران کو خبردار کیا کہ اگر ایران کے جوہری کام میں پیش رفت ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں، لیکن بائیڈن انتظامیہ سفارتکاری کو ترجیح دیتی ہے۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ پوپ فرانسس نے مقامی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی کوششوں میں مدد کے لیے کینیڈا کا دورہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے پہلے ہزاروں مقامی بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور ہلاکتوں میں کیتھولک چرچ کے کردار کے چونکا دینے والے انکشافات ہوئے تھے۔ ویٹیکن نے بدھ کے روز ایک مختصر بیان میں کہا کہ کیتھولک بشپس کی کینیڈین کانفرنس نے مقامی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کے تناظر میں پوپ کو کینیڈا کا سفر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ فرانسس نے طے شدہ تاریخ پر کینیڈا جانے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے گیسوں کے اخراج کو 0 درجے تک لانے کا وعدہ کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ایک فورم کی پہلی بار میزبانی کرتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان نے 2060 کا ٹارگٹ دیا ہے۔ ایک ایسے ملک کی جانب سے یہ ایک اہم اعلان ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے اس فورم میں موسمیات کے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے جان کیری بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ موسمیاتی تغیر کے خلاف اقدامات دنیا کے لیے ایک ایسی مارکیٹ کے دروازے کھولے گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کام کو پورا کیا تو اس کرۂ ارض پر صنعتی انقلاب کے بعد یہ سب سے بڑی تبدیلی ہوگی۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔